الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارباب علم و بصیرت، معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر کے لیکچرز میں آج ہم 7واں رکوع تلاوت کریں گے، ترجمہ پڑھیں گے اور تفسیر کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ رکوع نمبر 6 میں اللہ رب العزت کی ذات نے بنی اسرائیل پر جو وعید اور پریکاشنز اللہ نے ان کو دیے تھے اس کا ذکر تھا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت کی ذات نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انعام و اکرام کیے، اللہ رب العزت کی ذات اس چیز کو دہرا رہی ہے۔ 7ویں رکوع کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بنی اسرائیل کے لیے جو سوال کیے، اور اللہ رب العزت کی ذات نے ان نعمتوں کو ان پر اتمام کیا اور وہ نعمتیں ان کو عطا فرمائی، ان کا تذکرہ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اللہ رب العزت کی ذات سے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ نے پانی مانگا، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی عصا کو، اپنے ڈنڈے کو، وہ جو عصائے موسیٰ تھا اس کو، اضرب بعصاک الحجر، اس پتھر پر مارو۔ حضرت موسیٰ کے پاس جو عصا تھا، اس میں اللہ رب العزت کی ذات نے بہت سے معجزات، حالات اور وقت کے پیش نظر مختلف حالات میں، ایک دفعہ وہ ہوا کہ جب فرعون کے دربار میں تھے، سورۃ القصص میں آگے اس کا اور سورۃ المریم میں اس کا ذکر آئے گا تو تفصیل سے اس پہ بات کریں گے۔ تو جب وہ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینک کر سانپ بنائی تھیں تو اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ اپنے عصا کو زمین پر پھینکو، تو انہوں نے اپنے عصا کو زمین پر پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور اژدہا نے ان سارے سانپوں کو نگل لیا تھا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی اسی عصا کا ذکر ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے موسیٰ سے کہا اس عصا کو پتھر پر مارو، تاکہ، کیونکہ صحرائے سینا میں، چھٹے رکوع میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں، صحرائے سینا میں تقریباً 6 لاکھ بنی اسرائیل جو تھے وہ سرگرداں تھے، سفر میں تھے، اور ہجرت کرنے کے بعد وہ وہاں پر پھر رہے تھے، اور اللہ ان کو من و سلوہ اللہ نے نازل کیا تھا، ایک بادل ان پر اللہ نے ان پر بھیجا ہوا تھا، کیونکہ لق و دق صحرا ہی صحرا تھا، تو دور دور تک صحرا میں کوئی چھاؤں کا سبب نہیں تھا، تو اللہ نے ان کے لیے چھاؤں کا جو بندوبست کیا تھا اس کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے ایک بادل کو بھیجا، اور ان کے کھانے پینے کے لیے جو تھا وہ اللہ رب العزت کی ذات نے من و سلوہ۔ یہ رکوع نمبر 6 میں تفصیل سے آپ کو پڑھا چکا ہوں۔ 7ویں میں اب باری آگئی پانی کی، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ پانی طلب کیا، تب اللہ نے ان کو کہا کہ اس عصا کو پتھر پر مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹے۔ جب پتھر پہ وہ عصا کو مارا گیا تو 12 چشمے پھوٹے۔ اب 12 چشمے اس لیے پھوٹے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کے 12 بیٹے تھے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ بنی اسرائیل بنیادی طور پر رکوع نمبر 4 اور 5 میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ بنی اسرائیل بنیادی طور پر آل یعقوب ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو ہر بیٹے کی ایک قوم بنی اور ایک قبیلہ بنا، یہ چیز۔ فَانْفَجَرَتْ، پھوٹ پڑنا، فجر پھوٹ پڑنا۔ فجر کا بنیادی طور پر جو مقصد ہے کسی چیز کو پھاڑ کر نکلنا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ فجر۔ اسی لیے فجر کا جو وقت ہے اس کو ہم فجر اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں رات کی تاریکی کو پھاڑ کر روشنی نمودار ہوتی ہے،
تو اس لیے اس کو فجر کہتے ہیں. قد علم کل اناس مشربہم, ہر قبیلے نے اپنے گھاٹ کو جان لیا, پہچان لیا اور معین کر دیا. اللہ رب العزت کی اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے 12 چشمے روانہ کیے اس پتھر میں سے نکالے کہ ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے کو پہچان لے, تاکہ کل کلا کو فساد نہ ہو, کیونکہ قبائلی نظام جو ہوتا ہے بہت تعصب والا ہوتا ہے اور تنگ نظری والا ہوتا ہے. اسی لیے تاریخ میں آپ عربوں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ عربوں میں بھی جنگ و جدال جتنے بھی ہوتے تھے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہو جاتے تھے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا نا, کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا, کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. کیا آپ نے میرے سے گھوڑا آگے کیوں نکال دیا؟ میں تم سے زیادہ طاقتور تھا, میں تم سے زیادہ بالا تھا, میں تم سے سردار تھا, تمہارے گھوڑا تمہاری مجال کہ مجھ سے آگے نکلے, ہمارے گھاٹ سے تم پانی پلاؤ گے, پہلے میں نے پلانا تھا. یہ چھوٹے چھوٹے قبائلی زندگیوں میں یہ نظام چلتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ ان میں مزید کوئی جنگ و جدال یا فساد نہ ہو, تو ہر قبیلے کو الگ الگ چشمہ دے دیا. کلوا واشربوا من رزق اللہ, سو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے, ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. ولا تعثوا, مت پھرو, مت اکڑ کر پھرو, فی الارض زمین میں, فی بمعنی میں, ارض زمین میں, مفسدین فساد مچانے والے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, اور یاد کرو کہ جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے, من و سلوا پر. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم اکیلے من و سلوا پر ہم گزارا نہیں کریں گے, ہمارا دل نہیں بھرتا. تو تب اللہ نے کہا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ, تو اپنے رب سے ہمارے لیے, فَادْعُ, پس تو دعا کر, لنا ہمارے لیے, ربک اپنے رب سے, یخرج لنا مما تنبت الارض, کہ وہ نکالے ہر وہ چیز جو زمین اگاتی ہے, زمین میں سے اگتا ہے اور زمین میں سے نکلتا ہے. من بقلھا, اس میں سے ترکاریاں, ترکاری پکانے کی چیزیں جو ہوتی ہیں, ویجیٹیبلز وغیرہ کہہ سکتے ہیں. وقصائھا, ککڑیاں, کھیرا نما ایک سبزی ہوتی ہے. وفومھا, اور لہسن, جسے پنجابی میں, سرائکی میں اور سندھی میں ہم لوگ تھوم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. عربی میں لہسن کہتے ہیں فوم, عربی میں لہسن کو کیا کہتے ہیں؟ فوم. اچھا. وعدسھا, اور مسور, وبصلھا, اور پیاز. تاکہ اب وہ کہتے ہیں نا من میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا, من و سلوا میں من جو ہوتی تھی یہ شبنم کے قطروں کی طرح اور بارش کے قطروں کی طرح آسمان سے نازل ہوتا تھا. یہ ایک شہد کی طرح کا ایک میٹھا مواد ہوتا تھا جو آ کے شبنم کے قطروں کی طرح جم جایا کرتا تھا. یہ ان کو اکٹھا کر کے کھا لیتے تھے, یہ ان کی کاربوہائیڈریٹس کو پورا کرتا تھا. اور سلوا جو تھا یہ بٹیرے کی طرح ایک پودا ہوتا تھا اور پرندہ ہوتا تھا, یہ اس کو پکڑ لیتے تھے. یہ اثر کے قریب آ کر ان کی آبادیوں اور ان کے خیموں کے نزدیک اکٹھے ہو جاتے تھے. یہ ان کو پکڑ لیتے تھے اور پکڑنے کے بعد ان کو ذبح کر کے کھاتے تھے, اور یہ ان کی پروٹین کو پورا کرتا تھا. وہ کہتے ہیں جی ہم کھا کھا کے آگ چکے ہیں, لہٰذا اب ہم چٹخارے دار چیزیں کھائیں, ٹھیک ہے, تھوموں کی بنی ہوئی, پیاز کی بنی ہوئی, تڑکے لگے ہوئے چیزیں, ککڑیاں ہونی چاہیے, سبزیاں ہونی چاہیے, دالیں ہونی چاہیے. ایک ازراہ مذاق بات کر رہا ہوں. اس چیز سے اگر دیکھا جائے تو ہماری اس وقت آبادی میں ایک چیز غلط العام ہے کہ ارائیں لوگ پیاز زیادہ کھاتے ہیں. تو ارائیں لوگ پیاز کھاتے ہیں تو اس سے یہ گمان نہ کیا جائے کہ بنی اسرائیل ارائیوں کا جو سلسلہ ہے وہ بنی اسرائیل سے چلتا آ رہا ہے. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہا کیا تم وہ چیز لینا چاہتے ہو جو کم تر ہے اس چیز کے بدلے میں جو بہتر ہے. اللہ رب العزت کی نازل کی ہوئی جو چیز ہے, اللہ رب العزت کی نازل کردہ جو پروٹینز ہیں, کاربوہائیڈریٹس ہیں, وہ زیادہ پاورفل ہے, اور اللہ کی طرف سے وہ انعام و اکرام ہے, اور اللہ کی طرف سے ایک جزا ہے, اور اللہ کی طرف سے ایک برکت والی چیز ہے, خیر والی چیز ہے. اس کے مقابلے میں تم دنیا کی اور زمین سے اگائی ہوئی چیزیں, ایک چیز جنت کی چیز ہے اور ایک چیز دنیاوی چیز ہے, تو جنت کی چیز اعلیٰ اور عرفہ ہے. کیا تم اس کے مقابلے میں دنیاوی چیز جو ہے, جو زمین سے پیدا ہونے والی چیز ہے, تم اس کا سوال کرنا چاہ رہے ہو؟
اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، اترو کسی شہر میں تو تم کو مل جائے گی ہر وہ چیز جو تم مانگتے ہو. ٹھیک ہے. اب وہ جو لقو تک صحرا میں وادی سینا میں وہ سفر کر رہے تھے، انہوں نے کہا اب صحرا کے اندر تو یہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی، لہٰذا اب تم اب اگر جب یہ چیزیں آ جائیں گی تو پھر آسمان سے اترنے والا جو من و سلوہ وہ ختم ہو جائے گا، لہٰذا سیٹل ڈاؤن ٹو سم ویئر. ابھی چلتے ہوئے صحرا میں دوران ہجرت تو نہیں ملے گی نا، سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ کسی شہر میں، کسی آبادی میں، کہیں پر کوئی پڑاؤ ڈال لو تو ٹھیک ہے. اللہ رب العزت کی ذات جو چاہتے ہیں وہ ملو. اور پھر وہاں پر کیا کرو گے؟ اب کاشتکاری بھی تم خود کرو گے. پہلے تو بغیر ہیرو حجت کے اور بغیر محنت کے وہ چیز ان کو مل رہی تھی، اب ایسا نہیں ہوگا. اب سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ، سیٹل ہونے کے بعد کلٹیویٹ کرو، کلٹیویشن کرو، کھیتی باڑی کرو اور اس کو حاصل کرو. وباءوا بغضب من اللہ، اور اللہ کا غضب لے کر لوٹے. بنی اسرائیل وہ امت تھی جس کے بارے میں اللہ نے ایک چیز فرما دی تھی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے. پھر اسی امت کا وہ حشر ہوا کہ دنیا نے دیکھا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ اہل کتاب تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کرتے جو ان کی جانب سے اللہ کی طرف سے اتاری گئیں تو کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے. اگر یہ تورات اور انجیل کی منوان اطاعت کر لیتے اور اپنے نفس کی جو خواہش تھی اس کو اللہ کی خواہش کے سامنے سرنڈر کر دیتے تو پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں پھر ان کے لیے زمین اور آسمان سے انعام و اکرام کا اتمام حجت میں نے کر دینی تھی اور ان کو اتنا نواز دینا تھا. ٹھیک ہے. لیکن یہ سورۃ المائدہ کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. لیکن جب انہوں نے اپنی مصلحتوں کو، اپنی عقل کو، اپنی خواہشات کو، ان کو انہوں نے مقدم رکھا اور پھر اللہ کی انعام و اکرام کی اور اللہ کی حکمیت کی سرکشی کی، تو جو قوم اللہ کے قانون اور اللہ کی ہدایت اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے انعام و اکرام، اللہ کی جزا پر اکتفا نہیں کرتی، وہ اللہ کی ریپریزنٹیٹو ہو کر بھی اکتفا نہیں کرتی اور اپنے غلط عقائد جو ہوتے ہیں ان کو مس ریپریزنٹ کرتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت کے نزدیک وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ مغضوب ہو جاتی ہے. مغضوب اور مغضوب، ٹھیک ہے، مغضوب اور مبغوض یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور یہ دونوں چیزیں مبغوض بھی اور مغضوب بھی یہ بنی اسرائیل تھے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی. اور اسی وجہ سے آج یہود و نصارہ مسلمانوں پر G7 G5 G15 G20 ٹھیک ہے یہ گروپس بنے ہوئے ہیں یہود و نصارہ کے، اور مسلمانوں کو کس کر رکھا ہوا ہے، لگام دے کے انہوں نے مسلمانوں کو رکھا ہوا ہے کہ کہیں کوئی ایسا موقع نہیں آنے دے رہے کہ جہاں پر ذلت اور مسکنت مسلمانوں کا مقدر نہ بنی ہو. اور یہ سب کیوں ہے؟ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا تھا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ اللہ نے ان کو بڑائی دی تھی تمام جہانوں میں، اسی طریقے سے ہم مسلمانوں کے لیے بھی اللہ نے کہا تھا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، ہمیں بہترین امت کا خطاب دیا گیا، بہترین امت کا لقب دیا گیا. لیکن انسپائرڈ دیٹ جب ہم بہترین امت تھے تو ہمارا تقاضا بھی یہی تھا کہ اللہ رب العزت کی عبادت اور رجوع اللہ بھی اسی لیول پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. تو آج مسلمان فلسطین میں ہوں، آج مسلمان عراق میں ہوں، شام میں ہوں، برما میں ہوں، انڈیا میں ہوں، افغانستان کی حالت آپ کے سامنے ہے، یا مسلمان پاکستان میں ہوں یا مسلمان جس کسی حصے میں بھی ہوں، آج یہود و نصارہ کبھی ہمارے قرآن پاک کو جلا کر، کبھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاکے بنا کر، کبھی آپ کی شان میں گستاخی کر کے ہم مسلمانوں کی غیرت اور حمیت کو للکار کر ٹیسٹنگ فائر کر کے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی غیرت کہاں تک جاگی ہے یا کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہود و نصارہ کا وہ جو گروپ ہے وہ آج بھی قائم و دائم اور موجود ہے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ سب اس لیے ہوا ہے
کہ ہم اللہ کی آیات کا انکار کر چکے ہیں. ہم من حیث القوم ہم یہ تو مانتے ہیں کہ قرآن سچی کتاب ہے, ہم قرآن کے انعام اور اکرام پر مانتے ہیں, قرآن کے فضائل, قرآن کے مناقب, قرآن کی ہر چیز پر ہمارا ایمان اور عقیدہ موجود ہے, لیکن قرآن والی زندگی کو ہم امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے. یہی ہمارے خسارے کی وجہ ہے. یہ چیز نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, کہ اللہ کے قرآن کا انکار کر دو گے. آپ یہ نہیں کہو گے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے, آپ یہ بھی کہتے ہیں, آپ کا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, بہت بابرکت کتاب ہے, رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے. لیکن افتؤمنون, کیا تم ایمان رکھتے ہو اس پر؟ آپ کہتے ہو عقیدہ تو ہے ہمارا, لیکن ایمان نہیں ہے. ایمان وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر قرآن اور اللہ پر ایمان ہے تو من و ان کی تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہونا ضروری ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, بنی اسرائیل نے, یہودیوں نے اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے. اور اسی طریقے سے اب بنی اسرائیل کا تذکرہ تو ہو گیا, اب مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے ہاں کتنے مجدد امت, کتنے اکابرین, کتنے صلحاء, کتنے مفسرین, کتنے فقہاء کو قتل کیا گیا, کتنوں کو جیلوں میں ڈالا گیا, کتنوں کو پابند سلاسل کیا گیا, عبرت کا نشان بنا دیا گیا. کتنے تابعین کو, کتنے تبع تابعین کو, امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھ لیں, ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے گئے. امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل سے بڑا فقیہ نہیں. امام شافعی پر دیکھ لیں, مجدد الف ثانی پر دیکھ لیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا انتقال ہی جیل میں ہوا تھا, اور قاضی القضاہ تھے, تابعین کے شاگرد. اور اسی طریقے سے امام دار الحجرت امام مالک کے کندھوں کو کھینچ دیا گیا, کہ کندھوں کو کھینچا, دھڑ سے جوڑ الگ ہو گئے, ساری زندگی وہ لٹکتے رہے, اور ان کا منہ کالا کر کے ان کو اونٹوں پر بٹھا دیا گیا. یہ فقیہ امت کا حال ہو رہا ہے. حضرت مجدد الف ثانی, شیخ احمد سرہندی, انہیں دیواروں کے پیچھے زندہ درگور کر دیا گیا. اب نبی تو نہیں آنا تھا نا, ختم نبوت تو ختم ہو گئی, دین کی تکمیل ہو چکی تھی. اب دین کی جو ترویج کرنے والے ائمہ کرام تھے, صلحاء تھے, فقہاء تھے, فقیہ امت تھے, مفسر قرآن تھے, مجددین تھے, ذاکرین تھے, اللہ کے اطاعت کرنے والے علماء حق تھے, ان سب کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا؟ تو پھر اللہ کی رضا کہاں سے ہوگی؟ کیونکہ علماء کے بارے میں, مفسرین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, العلماء ورثۃ الانبیاء, میری امت کے جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. ہر نبی کی امت کے جو علماء ہوتے ہیں اس نبی کی تعلیمات کے وارث ہوتے ہیں. تو یہ نبی کے ورثاء کے ساتھ کیا ہو رہا تھا, اور آج بھی کیا ہو رہا ہے؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے. پھر جب اللہ کے قانون کو, اللہ کی ربوبیت کو, اللہ کی الوہیت کو اور اللہ کے عادل کو جب چیلنج کیا جاتا ہے تو پھر اللہ کا غیظ و غضب جوش میں آتا ہے. پھر امتوں کا ماضی, حال اور مستقبل تاریخ آپ کے پاس موجود ہے. آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ بڑے بڑے اسکالر ہیں, آپ نے انگریزی سیکھی, آپ نے کمپیوٹر سائنس سیکھا ہے, آپ نے سب کچھ سیکھا ہے. نہیں سیکھا تو قال اللہ نہیں سیکھا, نہیں سیکھا تو قال رسول نہیں سیکھا, تردد نہیں کیا تو کیا سیکھا ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ کی رحمت بخشوا دے گی, اللہ اپنی رحمت سے بخش دے گا. ایسا نہیں ہے, اللہ کی رحمت اتنی سستی نہیں ہے. ہاں رسول اللہ کی شفاعت بخشوا دے گی, رسول اللہ کی شفاعت اتنی سستی نہیں ہے. رسول اللہ کی شفاعت کے لیے رسول اللہ کی اطاعت ضروری ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین والی زندگی ضروری ہے, اصحاب اہل بیت والی زندگی ضروری ہے, آل رسول والی زندگی ضروری ہے. اللہ رب العزت کی ذات جو کچھ پڑھا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العزت کی ذات اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم ہدیہ بھیجتے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العزت کی ذات ہمارے لیے ہدایت اور ایمان کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.
يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم